بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت دھوم مچی ہوئی ہے کہ انڈیا چاند پر پہنچ گیا ہے، اور اس سے پہلے بہت سے اور ممالک بھی، امریکہ، رشیا وغیرہ بھی چاند پر پہنچ گئے ہیں، اور پاکستان بہت پریشان ہے۔ بلکہ پاکستان کیا، بلکہ تمام مسلم کنٹریز کوئی بھی تو یہ کام نہیں کر سکا۔ میں بھی انڈیا کو مبارکبادی دوں گی کہ اگر اس نے اس حق کو جان لیا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند تک رسائی دی ہے۔ یقیناً آپ نے چاند پر جانے کے لیے پہلے ایک اسپیس شٹل تیار کی، اس کے لیے بہت سارا آپ نے اس پر پیسہ لگایا، لیکن کیا آپ نے در حقیقت کائنات میں کیا دیکھا؟ اگر آپ کو وہاں پر ایک اللہ دکھائی نہیں دیا، ایک ایسی طاقت دکھائی نہیں دی کہ جو واقعی کائنات کو ایک ایسے سسٹم کے ساتھ چلا رہی ہے کہ اگر ایک کی جگہ دو ہوتے خدا تو کبھی بھی ایسی بڑی کائنات اتنے طریقے اور انتظام کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتی تھی۔ تو اگر آپ نے اس حقیقت کو پا لیا تو آپ کو مبارک ہو، لیکن اگر آپ نے اس حقیقت کو پھر بھی نہیں سمجھا، یقیناً غیر مسلموں کی ہر دھرمی ہوگی کہ اگر انہوں نے اس حقیقت کو نہیں پایا تو پھر یہ سب ان کے لیے مبارک نہیں بلکہ بربادی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے غیر مسلموں کو اتنی زیادہ ٹیکنالوجی دی کہ وہ اب اپنی ظاہر کی آنکھ سے بھی وہ سب کچھ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں کیسے ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی کائنات کس طریقے سے چل رہی ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ اس کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، اور کس طریقے سے ہر اعداد و شمار کے ساتھ ایک چیز کا چلنا، اگر اس میں یہ قاعدہ قانون نہ ہو تو پوری کائنات تباہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ اپنی حجت تمام کرتا ہے کہ تاکہ کوئی بھی انسان، کوئی فرد اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہ کر سکے کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور میں بے خبری میں ہی مارا گیا۔ اور یہ سمجھیں کہ یہ چاند پر جانا اب آپ کی لاسٹ وارننگ ہے، ان غیر مسلموں کی اور ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کی لاسٹ وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اب چاند پر بھی پہنچا دیا۔ اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہاں پر وہ اپنی ہی ظرف کے مطابق صرف مٹی اور پانی کا کھوج لگاتے ہیں، یا وہ اس عظیم کائنات کے مالک کو دیکھتے ہیں کہ واقعی کائنات میں ایک دو خدا نہیں یا زیادہ نہیں، صرف ایک اللہ ہے جس نے اس نظام کو چلایا ہوا ہے، اور وہ اس کی چاند کی، زمین اور سورج کی تمام جو گردشیں دیکھتے ہیں، ان کے درمیان میں فاصلے دیکھتے ہیں، اور ان کی آپس میں ادھر ادھر ان کا گھومنا تیرنا دیکھتے ہیں۔ وہ سب ان کو بتا دیتا ہے کہ سائنس کا نظام کس طرح قاعدے قانون کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور میں آپ کو اس میں اب یہ بتانا چاہتی ہوں سب کو جو سننے والے ہیں کہ اگر وہ سورہ رحمان کو پڑھیں اور سورہ یاسین کو پڑھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ان تمام قوانین کا ذکر کر دیا ہے کہ آپ زمین کی سرحدوں سے پار نکل سکتے ہیں، جائیں آپ، لیکن جب تک آپ ایک بہت زیادہ طاقت حاصل نہ کر لیں تو آپ زمین کی حدوں سے نکل جائیں۔ پھر اللہ اس میں سورہ یاسین میں بتاتا ہے کہ کیسے چاند زمین کے گرد گھومتا ہے اور اس کی کس طرح سے شکلیں بنتی ہیں، اللہ نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں، اور اس کی شکلیں اس لیے تاکہ ہم مہینے کے تمام دنوں کا شمار کر سکیں۔ اور یہ سب کچھ ہے، آپ سورہ یاسین اور سورہ رحمان کو پڑھیں تو آپ کو چاند کے بارے میں بھی بہت کچھ معلومات مل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ چاند میں کس طرح سے کچھ چٹانیں اس طریقے سے چاند کے آر پار جاتی ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن چاند دو ٹکڑوں میں تھا۔ یہ سب کچھ اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ کر بھی آپ صرف غیر مسلم اس ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہیں کہ ان کی واہ واہ ہو رہی ہے دنیا میں کہ کمال کر دیا کہ یہ لوگ چاند پر پہنچ گئے، تو یہ سب صرف انہیں چاند پر پہنچانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا وجود تو ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، اور سائنس بھی بتاتی ہے کہ دنیا کا اختتام ہو جائے گا۔ اگر اس اختتامی دنیا کے لیے یہ اس قدر غیر مسلم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ وہ چاند پر پہنچ کر دنیا کے آگے وسعتوں تک پہنچیں گے، تو پھر یہ ان کو مبارک ہو، مبارک نہیں بلکہ ان کے لیے بہت زیادہ افسوس ہے۔ اس سب کے ساتھ میں اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور وہ سب لوگ جن کو ہدایت نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ راست پر چلائے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، لیکن بہت اس درخواست کے ساتھ کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری بات اور پھر آپ کی پہنچائی بات ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔